بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایمان کو تازہ کرنے والا قصہ لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ انبیاء کرام اور صحابہ نے جتنے بھی معجزات کر کے دکھائے، آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور دعا کرنے کے بعد اللہ پر توکل کیا تھا۔ سب سے خوبصورت تحفہ جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں وہ دعا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ واقعہ ایک مردار عورت کا ہے اور کس طرح اس مردار عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس بچے کی حفاظت کی۔ یہ یقیناً بہت حیران کن واقعہ ہوگا۔ واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک سلطنت تھی جس پر ایک رحم دل مگر مضبوط بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ عدل پسند تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اس بادشاہ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ حسب معمول بھیس بدل کر بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اسے کچھ ہی فاصلے پر باپ بیٹا نظر آئے۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ بادشاہ نے اس سے پہلے اتنی غیر معمولی مشابہت نہیں دیکھی تھی۔ بادشاہ سے رہا نہ گیا اور وہ ان کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ تم دونوں کی شکلیں بہت زیادہ ملتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے۔ باپ مسکرایا اور کہا کہ ایسا اس لیے ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری مردار بیوی نے جنا ہے۔ باپ کی بات سن کر بادشاہ اور حیرانی میں چلا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اصل میں ایک مجاہد ہوں، مجھے ایک جنگ میں جانا تھا۔ ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی اور میں جانتا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، لیکن اس جنگ میں جانا بہت ضروری تھا۔ سو گھر سے نکلتے وقت میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس جنگ سے زندہ لوٹوں گا یا نہیں۔ اے اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اور پھر میں جنگ پر چلا گیا۔ جب میں جنگ سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی وفات پا گئی ہے۔ وہ بہت شدید بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ انتقال کر گئی اور میرا بچہ بھی اس دنیا میں نہ آ سکا، اور یہ کہ لوگ اسے دفنا چکے تھے۔ میں بہت غمگین تھا۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش میرے پاس میرا بچہ تو ہوتا، میں اس کے سہارے اپنی زندگی گزار لیتا۔ اگلے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں پھر یہی ذکر چھڑ گیا کہ میں اپنے بیوی بچے کو بہت یاد کرتا ہوں، اب بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں میری بیوی کو دفنایا گیا ہے، کم از کم میں اس کی قبر ہی دیکھ لوں۔ میرے دوست مجھے میری بیوی کی قبر پر لے گئے۔ میں اس قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک قبر میں سے بہت تیز روشنی آنے لگی۔ میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب سے ہم نے تمہاری بیوی کو دفنایا ہے اس قبر میں سے ایسی ہی روشنی نکل رہی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب تم جنگ سے واپس آ جاؤ گے تو تمہیں بتا دیں گے اور پھر تم خود ہی قبر کھول کر اس کا راز جان لینا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آج ہی یہ قبر کھودنا چاہتا ہوں۔ میں جلدی سے واپس گھر گیا اور قبر کھودنے والے آلات جمع کرنے لگا۔ جب سارا سامان لے لیا تو واپس قبرستان نہ گیا، لیکن جب میں اپنی بیوی کی قبر کے سامنے آیا تو میں نے دیکھا
کہ قبر پہلے ہی پھٹ چکی ہے اور اس میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے جو کہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ میں قبر میں اترا اور بچے کو اٹھا لیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہ بچہ بالکل میرے جیسا دکھتا تھا، اور پھر مجھے ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ اے بندے، تم نے اللہ کی امان میں یہ بچہ رکھا تھا، تم نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی، اسی لیے اللہ نے تمہارے بچے کی حفاظت کی اور اسے کچھ نہ ہونے دیا۔ اگر تم اپنی بیوی کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ تمہاری بیوی کو بھی زندہ رکھتا، لیکن اس کی موت کا وقت مقرر تھا۔ بادشاہ یہ واقعہ سن کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا اور پھر چلا گیا۔ دوستو دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ شخص اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گھر سے نکلا تھا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وہ بچہ جانے کب سے اس قبر میں تھا لیکن بالکل صحیح سلامت تھا، اسے ایک خروش تک نہیں آئی تھی۔ کون تھا جو اسے اس قبر میں کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اس قبر کو روشن رکھے ہوئے تھا؟ وہی تھا جو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم نے قبر کے عذاب کے بارے میں پڑھ رکھا ہے اور ہر مسلمان ہی قبر کے تصور سے خوف کھاتا ہے، لیکن اللہ نے اس ننھی سی جان کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہونے دیا۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی گھر سے نکلیں اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا کر کے نکلیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت تو برحق ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب آنی ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر جانے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اگر اس کہانی کا ایک اور پہلو دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی یہ سوچ کر کہ وہ شخص جنگ سے زندہ لوٹ آیا، لیکن جنگ میں شہید ہونے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں اور وہ عورت گھر بیٹھے بیماری میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ اس بیماری نے اس عورت کی جان لے لی۔ تو دوستو اپنی زندگی کی حقیقت کو کبھی نہ بھولیں، یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اصل زندگی تو آخرت کے بعد ہے، جس کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بہت واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔